یہ ہے، بیابان میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، پہاڑوں میں تم جاتے ہو، تمہیں جنات نہیں چپٹتے، اسے گھر میں آٹا گونتے گونتے جن آ گیا، اسے جھاڑو مارتے مارتے جن آ گیا۔ اگر 50 لڑکیاں 100 لڑکیاں اگر مزار پہ کھیل رہی ہیں کود رہی ہیں تو میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں اس میں سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ نہ گزرے، اور 95 تو خالی مولی کود رہی ہیں۔ خالی ڈھچوکنا ہے، ماں باپ ان پہ کنٹرول کریں، ٹائم پہ شادی کریں، وقت پہ شادی کریں، اور جو بے حیائی والی چیزیں ہیں ان سے دور رکھیں۔ بچپن سے ہی جب بچی کو ہم نے موبائل دے دیا ہے تو اسی میں دیکھ کے اب اس کے چلنے کا ڈنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈنگ فلموں جیسا، ساری کی ساری چیزیں اس کی فلموں جیسی ہے۔ بیٹی مسلمان کی ہے مگر اس کی ساری ادائیں غیروں جیسی۔ یہ کس کی کمی؟ یہ ماں باپ کی کمی ہے، ماں باپ کی۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی۔ چھوٹا بچہ چھوٹا، اسے کلمہ سکھانا چاہیے، سلام سکھانا چاہیے، اللہ کا نام سکھانا چاہیے۔ کیا سکھا رہی ہے؟ پھپھو یا خالہ یا بھتیجا بھتیجی، مننے وہ تیری دادی اماں بیٹھی ہے نا، لے یہ سینڈل لے لے، دادی کے سر پہ مار کے آ۔ وہ کٹ 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 کرتا ہوگا، اس نے اماں کے سر پہ ایک پڑاک سے مارا، بڑھیا گری نیچے کو اور منہ پھاڑ رہی ہے، ارے میرا پوتا کتنا اچھا لگ رہا مارتا ہوا۔ جب بڑا ہو کر کے گالی دے رہا مارا تو برا کیوں لگ رہا؟ سکھایا تو تم نہیں ہے۔ اس بچے کو بسم اللہ کیوں نہیں سکھائی؟ وہ کھانا کھانے بیٹھا کیوں نہیں سکھایا ہاتھ دھو کے آ؟ کیوں نہیں سکھایا کھانا کھانے کی دعا پڑھ؟ کیوں نہیں سکھایا سر ڈھک کے کھانا کھا؟ یہ کمی کس کی؟ ماں باپ کی۔ یہ ہماری اپنی خود کی کمی ہے۔ اگر گھر سے اچھی تربیت سیکھتا تو بچہ اچھا ہوتا۔ اسی وجہ سے آج ہماری فصل اچھی نہیں ہے۔ فصل کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہوتی۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب معاملہ جو ہے زمانہ خراب ہے، ماحول خراب، نہیں، ہم خود خراب ہیں۔ دل میں ایک دوسرے سے بالکل جگہ نہیں، پریشانی ہے اتنی۔ بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ ایک وقت وہ آئے گا، ایک زمانہ وہ آئے گا، ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ اپنے دکھ سے اتنے پریشان نہیں ہوں گے جتنے پڑوسی کے سکھ سے پریشان ہیں۔ دل میں جگہ کرو، دل کو اچھا کرو۔ مسجد نبوی ہے، یہ حدیث سنا دوں اور ختم۔ مسجد نبوی، اللہ میرے نبی بیان کر رہے ہیں، جنت کی باتیں ہو گئی، آہا جنت کی بہاریں، سب لوگ بڑے خوش۔ اب صحابہ کہہ رہے آقا آقا جنت تو ہمارے لیے ہوگی۔ ہاں تمہارے لیے؟ کہا آقا کسی ایک کی نشاندہی کر دو، کسی ایک کو بتا دو۔ میرے نبی بولے جنتی کا دیدار کرنا چاہ رہے ہو، دیکھنا چاہ رہے ہو؟ کہا آقا۔ تو نبی نے صحابہ کو دیکھا، ایسے ادھر سے ادھر دیکھا، تو میرے نبی نے ان میں سے نہیں بتایا۔ کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو، جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے، دیدار کر لو۔ سبحان اللہ۔ جب دیکھا تو ایک چچا میاں آ رہے ہیں، سیدھے سادھے بھولے بھالے، کپڑے بھی سکڑے ہوئے پہنے، داڑھی ایسی تھی جیسے ابھی وضو بنا کے تازہ پانی میں ہوئی ہو، سمجھے؟ آ کر کے اور میرے نبی کے ہاتھ چوم ایک طرف بیٹھ گئے۔ سب صحابہ سوچنے لگے یار ان سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، مسجد میں رہنے والے، اچھا کام کرنے والے، جنگیں کرنے والے موجود ہیں، مگر اللہ کے رسول نے ان کا نام لیا۔ سوچنے لگے کوئی نہ کوئی تو کوالٹی ہے، کوئی نہ کوئی تو ان کے اندر بات ہے۔ محفل چلی گئی، برخاست ہو گئی، چچا میاں مسجد کونے میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو دوسرا دن آیا، پھر مجلس ہوئی، نبی نے بیان کیا، صحابہ نے سوچا آج کاش میرا نمبر آ جائے، میرا نمبر۔ آقا
میرے نبی صحابہ نے عرض کیا، سوچا کاش میرا نمبر، سب اپنے اپنے چہرے دکھا رہے، آقا میں بھی دل میں نا جنت لینے کے لیے، جیسے تم ہو اگر لڈو بٹنے نا لڈو تو ایک ہاتھ میں لے کے اور جلدی رکھ کے پیٹ پیچھے ایسے کر کے کہتا لاتا کیوں نہیں، اور ایک یہاں رکھا ہوا، بولو ہے کہ نہیں ایسے؟ اور بعض تو ہی عالم نماز جنازہ ہو رہی ہے، آگے والی صف میں کھڑا خود ٹیڑا کا کہا سبے سیدھی کر لیا سیدھی، اور خود ٹیڑا کھڑا، خود ٹیڑا۔ اللہ اللہ صحابہ کہنے لگے آقا آج دیدار کرا دو۔ میرے نبی نے ادھر سے دیکھا، ادھر سے دل میں کہا یا اللہ آج میرا نام آ جائے، یا اللہ آج میرا نام آ جائے، جنت بٹ رہی ہے نا، آج میرا نام آ جائے۔ میرے نبی نے ادھر سے ادھر دیکھا کہ جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو کہ جی آقا، نبی بولے مسجد کے دروازے کو دیکھو جو آتا دیدار کر لو جنتی ہے۔ جب دیکھا تو کل والے چچا آج پھر آ رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم ہوتے تو یہ کہتے یار ان چچا کی لگ گئی پھری بھائی جی۔ ہماری تو بولی بھی بڑی عجیب ہے، چھوٹتے کہتے ہیں امام صاحب رات کتنے پیسے مار دیے، کہتے ہیں امام صاحب یہ کرتا کہاں سے مار دیا، امام صاحب نکاح ہوا نکاح میں کتنے مار دیے، ارے امام ہے کہ اگروادی، مارنے کا مطلب جانتے ہو یار، کچھ تو سنبھل کے بولا کر۔ میں بھی سمجھتا ہوں تمہاری نیت غلط نہیں ہے، مگر زبان بھی تو دیکھو کیا کہہ رہی ہے کہ امام صاحب آج تک مرغے کی ٹانگیں مار دی، سوچنے کی بات ہے۔ عجب بعض پیر بھی ایسا ہی ہے، اس کا کوئی پیٹ تھوڑی ہے، مرغوں کا قبرستان ہے، پتہ نہیں کتنے دفن ہو گئے لاتو سمید۔ اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا وہ مسجد کے دروازے کو دیکھو جو چچا میاں آ رہے وہ جنتی ہے، دیکھا تو کل والے پھر۔ صحابہ کے دل میں پکا کوئی نہ کوئی ان کا عمل ہے، یار کچھ نہ کچھ تو بات ہے بھائی، اللہ اور رسول راضی ہے نا، ایسی معمولی بات تھوڑی ہو جائے گی۔ پھر وہ آئے اسی حال میں ہاتھ چومے اور بیٹھ گئے، انہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا، سیدھے بھولے نہیں رہے، بیٹھ گئے۔ تیسرا دن پھر آیا، صحابہ نے بیان کیا، صحابہ نے بیان سنا، نبی نے بیان کیا، صحابہ کرنے لگے آقا آج پھر جنتی کا دیدار کرا دے، دعا کر رہے مولا میرا نمبر آ جائے، میرا آ جائے، میرا آ جائے۔ میرے نبی مسکرا کے دیکھ کے بولے مسجد کے دروازے کو دیکھو جو آ رہا دیدار کر لو جنتی ہے۔ تیسرے دن دیکھا تو وہی چچا میاں آ رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تینوں دن انہی پہ نشانہ۔ میں تو سوچ رہا تھا ایسے ہی چھٹ کے چلا جاؤں، مگر تم تقریر کرانے کے چکر میں تیسرے دن پھر محفل برخاست ہو گئی۔ ایک صحابی جوان تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، محفل برخاست ہونے کے بعد وہ جوان صحابی چچا میاں کے پاس گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام وصحبہ، بولے چچا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چچا میاں بولے بیٹے کیا کرو گے تم، میں غریب آدمی ہوں، تھک جاؤ گے تم کہا نوجوان ہو جاؤ، بیٹا کیا کہا نہیں چچا تمہارے ساتھ رہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ عمل کیا کرتے جو اللہ اور رسول راضی تھے، تم بھی ساتھ رہتے ہو، اگر کسی پڑوسی کی طبیعت خراب ہو نا تو پہلے ہی حساب کتاب جڑنے لگتا ہے، اس کا گھر کتنے کا بکے گا بھائی، پہلے ہی کوتا کاتی شروع ہو جاتی ہے گھر کی۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے چچا میاں ساتھ رہوں گا، یہ دیکھنے کے لیے کون سا عمل ہے کون سا کام ہے، 3 دن جنتی کا نشانہ لگایا تو انہی چچا پر پڑا، کہاں ٹھیک ہے پسند کر رہ لو بیٹا رہ لو کوئی بات نہیں۔ اچھا ان کا کام کیا تھا، میں نے حدیث میں پڑھا، ان کا کام کیا تھا چچا کا، ان کا کام یہ تھا کہ مدینے میں
جو لوگ کھجور کھا کے گٹری پھینکی دیتے، گٹری پھینک دیا کرتے تھے، تو ان کے پاس ایک چمڑے کا تھیلا تھا، وہ دن بھر گٹریاں بینتے تھے اور گٹریاں سکاتے تھے، سکا کر کے بازار میں بیچا کرتے تھے، لوگ چولہے کے ایندھن کے لیے لیا کرتے تھے، تو جتنے کا بکتا تھا شام کو کھانا کھاتے تھے اور جو بچتا تھا وہ سارے کا سارا فقیروں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے، ساتھ میں چل رہا ہے، کھجوروں کی گٹری بھی شام ہو گئی، نماز پڑھ لی۔ تم نماز پڑھتے ہو؟ کیا ہوا؟ ارے بولو نا الحمدللہ۔ پڑھو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ جھوٹا وعدہ مت کریو، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کہیں ایسا نہیں ہے کود کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور پورے کپڑے پھاڑ لی اور نماز ایک ٹائم کی نہیں۔ کوئی کہہ دے کون کون ہے نبی کا غلام ہے؟ جو نبی کا غلام ہاتھ اٹھا دو، 10-20 اٹھا دے گا اور عشاء کی نماز پڑھی نہیں ہے، وہ نبی کا غلام ہے۔ میرے نبی نے کہا جو جنتی ہے اس کا دیدار کر لو، دروازے سے آ رہا۔ خیر کوئی بات نہیں، عبداللہ بولے ساتھ میں رہوں گا، وہ بھی بینتے رہے۔ شام ہو گئے، بولے بیٹا 2 چٹائی ہیں، ایک جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے، ایک تھوڑی ثابت ہے، تم مہمان ہو، تم ثابت پہ لیٹ جاؤ، میں ٹوٹی ہوئی پہ لیٹ جاؤں گا، تمہارا بستر وہ ہے، میرا بستر یہ، اور نماز پڑھ لی، کھانا کھا لیا، آرام سے سو، انشاءاللہ فجر میں ملاقات ہوگی۔ عبداللہ بولے ہاں چچا میاں، دل بولے ہاں مجھے بہلا رہے ہو۔ وہ چچا میاں تو سو گئے مگر عبداللہ نہیں سوئے، کہ کہیں رات میں اٹھ کے کچھ پڑھنے لگے۔ عمل کیا کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول راضی ہیں ان سے؟ عمل کیا ہے ان کا عمل؟ چچا خوب آرام سے سوئے، حضرت عبداللہ نہیں سوئے۔ دوسرے دن پھر وہی نمبر آیا، چچا آرام سے سو گئے، یہ نہیں سو۔ تیسرے دن پھر وہی نمبر، چچا سو گئے، یہ نہیں سوئے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ تیسرے دن بولے چچا میں چل رہا ہوں۔ کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بولے بس اتنے ہی مہمان رہوں گا۔ بولے اچھا، بولے یہ بتاؤ بیٹا تو 3 دن میرے ساتھ رہا کیوں؟ بات بتا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اچھا وہ صحابہ تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تم تو اپنے باپ، تمہیں مطلب یہ مت کہیو کہ ہمیں ہی کہہ رہا ہو، ان لوگ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے باپ تک سے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ کہاں چچا میاں؟ 3 دن جنتی کا نشانہ نبی نے لگایا، تو تینوں دن تمہارا نمبر آیا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے تمہارے اندر کوالٹی کون سی ہے، کوالٹی کیا ہے؟ تو چچا میاں بولے بیٹا پھر وہ کوالٹی ملی؟ بولے چچا برا مت مانیو، تم سے زیادہ تو نمازیں ہم ہی پڑھ دیں، تم سے زیادہ تو مسجد میں ہم رہتے ہیں۔ جن صحابہ کو حمامت المسجد کہا جاتا، مسجد کی فاختہ کبوتر، پوری رات قرآن پڑھنے والے صحابی، پوری رات نفل اور تہجد پڑھنے والے صحابی، اللہ کرنے والے صحابی، مگر نمبر آیا سیدھے سادھے بھولے والے کا۔ کہا چچا کوئی کوالٹی نہیں ملی۔ مسکرا کے بولے بیٹا چلو تم 3 دن میرے ساتھ رہے ہو، اب مجھ پہ بھی بنتا ہے میں بتا دوں کوالٹی کیا ہے۔ تو یہ تو ایک دم خوش ہو گئے، آنکھیں سوج گئی تھی، 3 دن نہیں سوئے تو آنکھیں سوج گئی۔ کہا چچا میاں بتا ہی دو جلدی۔ چچا میاں بھی تھوڑی چٹکی لینے لگے، کہا چل چھوڑ بیٹا رہنے دو، تم سننا چاہ رہے جی وہ کوالٹی کیا بتا دوں؟ اچھا چلو اب کے تقریر ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ کتنی کود کرو نہیں سناؤ، جب تمہارا یہ عالم ہے بے قراری کا، تو وہ جن کی دیکھی ہوئی بات ہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک۔ سنانا تو مجھے تھا مگر میں تمہاری بے قراری سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے نہیں چچا میاں بتاؤ، اگر عمل کرو اس بات پہ تو میں بتاؤں، مجھ سے وعدہ کرو عمل کرو گے، عمل کرو گے، اتنا اچھا وعدہ کرا رہا ہوں تمہاری زندگی میں نا 4 چاند لگ جائیں گے، بے شک، بہاریں لگ جائیں، بہاریں آ جائیں گی، بہاریں۔ مگر بتا دوں وہ کوالٹی کیا تھی، اپنے اندر پیدا کریو، وعدہ کر لیا مجھ سے، میں بھی کروں گا آپ بھی۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے چچا بتاؤ، چچا بولے بیٹا نماز میں بھی پڑھتا
सुभान अल्लाह। मेरा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना। मैंने अपने दिल में सीने में कभी किसी की तरफ से जलन हसद की ना, मुझे कोई मतलब नहीं।